میری اب تک کی نیٹ پر جتنی کلپ آئی ہے اس میں سب سے زیادہ جاندار کلپ یہ ہے. یہ سمجھو کہ جتنی بھی کلپ اب تک آئی ہے، آپ نے جتنی بھی سن رکھی ہے، ان ساری کلپوں کا لب و لبو آپ سب کا نچوڑ اس کلپ میں ہے. اس کلپ کو سنتے ہوئے پچھلی باتیں بھی ذہن میں رکھ لینا، اور اس میں سب کچھ ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اندر میں ایک بیداری پیدا ہوگی، ایک اندر میں ایسا لگے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ دل جاگ گیا، اندر میں ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے انشاءاللہ. تو اس لیے پورا سننا، فل ہی سننا. اس کو تو میں کچھ زیادہ ہی پابندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فل سننا. جدائی کا احساس جسے ہو گیا، ملنے کی طلب صرف اسی کو پیدا ہوگی. جس کے اندر میں کسی کی جدائی کا احساس ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر میں ملنے کی تڑپ اور ملنے کی طلب اور ملنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی شخص کو چرا کے لے گیا بچپن میں ہی، جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اسے چرا کے لے گیا. اب جب وہ چرا کے لے کر گیا اسے، اب کیا ہوا؟ جب چرا کے لے کے گیا تو وہ بچہ بہت رویا اس کے پاس جا کر اپنے ماں باپ کی جدائی میں. اسے چین نہیں آیا، اسے کھلونے بھی دیے، چاکلیٹ بھی دی، بہت ساری چیزیں، کارٹون دیکھنے میں لگایا، لیکن کیا ہوا؟ اسے چین نہیں آیا بچے کو. لیکن دھیرے دھیرے کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، لمحات بیتتے گئے، دن گزرا، رات گزری. اب کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے کرتے 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 بچہ بھولنا شروع ہو گیا اپنے اصلی ماں باپ کو. حتیٰ کہ بولتے 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 اتنا بھول گیا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں کچھ بھول گیا ہوں. اور جہاں پر رہنا شروع کرا اسی کو اپنا اصلی سمجھنے لگا، اصلی ماں باپ. اب بتاؤ اس بچے کے اندر کبھی کوئی طلب پیدا ہو سکتی ہے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کہ میں کسی سے جدا ہوا ہوں؟ کبھی بھی احساس نہیں پیدا ہونے کا، بلکہ یہ تو اطمینان سے زندگی گزارے گا انہی کے گھر پہ جہاں پر یہ رہنے لگا ہے. لیکن کوئی اگر اسے جا کے یہ احساس دلا دے کہ یہ تیرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں بلکہ تیرے ماں باپ اصلی کوئی اور ہے، تو اب اس کے اندر میں پہلے تو شک پیدا ہوگا، بھائی ایسے کیسے؟ یہ تحقیق کرے گا. پھر اگر اس کی تحقیق بالکل صحیح نکلی تو اندر میں ایک بے قراری پیدا ہو جائے گی اور رونا پیٹا شروع کر دے گا یہ، اور ایسا احساس پیدا ہوگا بہت ہی زیادہ، اور ان لوگوں میں من نہیں لگنے کا جن لوگوں میں یہ رہ رہا تھا. یہ بھاگے گا وہاں سے کسی طرح، بس کسی طرح مجھے میرا اصلی ماں باپ مل جائے، اور ڈھونڈتا رہے گا جب تک وہ اصلی والے مل نہ جائے. بالکل یہی بات ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی. ہماری روح اللہ پاک کے پاس موجود تھی، جسم کسی اور جگہ کا ہے، روح کسی اور جگہ کی ہے. جسم کہاں ہے؟ جسم تو دنیا ہی کی مٹی کا بنا ہوا ہے. اور روح کہاں کی ہے؟ روح اللہ پاک کا امر ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اللہ پاک نے اپنے امر سے بنایا ہے روح کو. تب روح جو ہے آسمانوں میں موجود تھی، روح وہاں پر موجود تھی، اللہ پاک کے عرش کے پاس میں موجود تھی، عالم ارواح میں، اور وہاں پر لذت قرب خداوندی کی ایک مٹھاس پا رہی تھی. ہر وقت ہر روز تجلیات الہیہ اس کے اوپر برستی تھی، ہر وقت رحمت الہیہ سے اسے قرب ملتا تھا. ہر روز یہ وہاں پر رہتے اللہ پاک کی منزلوں میں، اللہ پاک کے قرب کی منزلوں میں یہ مدہوش رہتی تھی. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اسے دنیا کے اندر انسانی جسم کے اندر بھیج دیا. تو اب یہ کیا ہوا؟ جدا ہونے کے بعد پہلے تو بہت تڑپی، بہت روئی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بچہ بچپن میں یہاں پر جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بہت روتا ہے. اب لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہے، وہ سوچتے بچہ ہے تو اس لیے تو روتا ہی ہے، اور کسی طرح اسے کھلا رہا ہے، چپ ہو جا، او چپ ہو جا بابو، اور کسی طرح کوئی اسے چسنی منہ میں دے رہا ہے، کبھی ماں اسے سینے سے لگا رہی ہے، کبھی کوئی اسے کھلونے کھلا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ لیکن اسے بچے کو قرار نہیں آتا جلدی سے، کسی طرح وہ چپ تو ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر جیسے ہی پھر اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کی روح کو پھر اس جدائی کے احساس پیدا ہوتا، پھر وہ رونے لگتا ہے. اب دھیرے دھیرے کرتے جب لمحات بیتتے جاتے ہیں، دن گزرا، رات گزری، موسم گزرے، اس طرح کرتے اب یہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کسی سے جدا ہوا ہوں، کیونکہ اس کے ماں باپ نے یاد ہی نہیں دلایا. بس ایک رسم کے طور پہ بچپن میں اپنا دائیں کان کے اندر اذان دلوائی، بائیں کے اندر اقامت دلوائی. یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں دلوائی گئی تھی. حتیٰ کہ روایت میں موجود ہے، جو بندہ بھی اپنے بچے کی زبان سے سب سے پہلے لفظ اللہ نکلوائے گا، سب سے پہلا لفظ زندگی کا اس کے زبان سے اللہ نکلوا دے گا اگر، تو اس کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن آج تک کسی ماں باپ کو احساس ہی نہیں کہ اسے میں اللہ کہنا سکھانا ہے. بس کبھی آج چپ کرنے کے لیے تو للہ لوری ووری سنا دی، اور یا پھر اللہ کر کے چپا دیا، کبھی اللہ کی باتیں بتائی نہیں. آج تک اس کے ماں باپ کو احساس ہی نہیں اس کا تعلق ہمیں اللہ سے جڑوانا ہے، کیونکہ وہ یہ اللہ سے جدا ہو کے آیا ہے، اسے قرار نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے اللہ نہ مل جائے. لیکن نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، اب یہ جب سوتا ہے، سو کے پھر اٹھتا پھر روتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا جیسے اس کی روح نکل کے جاتی ہے، ہر بندہ جب سوتا اس کی روح نکل کے جاتی ہے آسمانوں پر، اللہ پاک کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے آتی ہے. تو جب بچپن میں روح پہنچی واپس، تو پھر وہاں پر جا کے خوش ہوئی
کہ اللہ واپس مل گیا، لیکن اللہ پاک نے واپس اس کے جسم میں سے لوٹایا تو پھر جیسی اس کی آنکھ کھلی یہ بچہ پھر روتا جدائی میں. تو روح کے اندر میں ایسی جدائیہ کا احساس ہے، اتنی تڑپ موجود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھول ہی گیا کہ میں کچھ بھول چکا ہوں، جدائی کا احساس ہی ختم ہو گیا. اب کیا ہوا، اللہ والے لوگ یہ احساس اتنے یاد دلاتے جا رہے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، عرصہ ہی گزرا ہے اللہ سے یاری لگائے ہوئے. اب یہ اللہ کی یاد دہانی کروا رہے ہیں لوگ، لیکن اسے احساس پیدا نہیں ہوتا. نبیوں نے آ کے بھی یہ محنت کری اب احساس دلانے کے لیے، کیونکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے. دل اس پورے جسم کا بادشاہ ہے، اسی کے اندر میں محبوب آتا ہے. یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر میں مستقل دل کے اندر سے آواز آتی رہتی ہے، رب 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 رب، جسے ہم دھک دھک سوچتے ہیں. تو نبیوں نے آ کے انسان کی محنت کا میدان انسانوں کے دل بنائے تھے. انہوں نے دل پر محنت کری اور اس کے اندر میں دلوں کے اندر اللہ بسوا دیا تھا. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، جب ان کے دل کے اندر میں اللہ آ چکا تھا، ان کے رگ رگ میں اللہ سما چکا تھا، ان کی یادوں میں اللہ تھا، ان کا رونا اللہ کے لیے، ان کی دشمنی، ان کی دوستی سب کچھ اللہ کے لیے ہو گئی تھی، تو کیسے روتے تھے تنہائیوں میں. حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایسے روتے تھے رات میں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ایسے تڑپتے تھے جیسے کالے ناگ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. کتنا روتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی حالت دیکھو. کبھی کہہ رہے کاش میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں کسی کا جانور ہوتا، مینڈا ہوتا، کہ اس کے گھر پہ کوئی مہمان آتے اور وہ جو ہے میرے گھر والے مجھے کاٹ کے پکا کے میرے ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر وہ مجھے کھاتے اور پھر پکانے کے راستے مجھے جنگلوں میں پھینک آتے. کوئی صحابی کہہ رہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. کوئی کہہ رہے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو یہ کیا تھا، یہ تڑپ کیوں تھی؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا ہم یہاں کے ہیں نہیں، ہم جدا ہو چکے ہیں اپنے رب اور مولا سے. تو جدائی کے احساس میں تڑپتے تھے، جدائیوں میں روتے تھے کہ میرے محبوب تجھ سے دور رہنا اور دور رہ کر زندگی گزارنا، اس سے تو خاک ہو جانا ہی اچھا تھا. آپ سے دور رہ کر بھی زندگی میں کوئی زندگی ہے، اس سے تو ریزہ ریزہ ہو جاؤں. جدائی کا درد اور اس درد میں جو میں جل رہا ہوں اندر میں، تیری جدائی کے درد میں جو میں اندر میں جل رہا ہوں، تیرے پیار میں جو میں جل رہا ہوں، تو اندر کی روح اندر میں یہ صدا لگاتی ہے، اس سے تو وہ اندر کی میری محبت کی آگ پورے جسم کے اندر میں سما جائے اور اس میں میں جل کے خاک ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاؤں. یہ حالت ہے اندر میں ہماری روح کو بھی. لیکن یہ احساس پیدا کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو، پہلے سمجھنا پڑے گا، ہمیں اچھی طرح مائنڈ کے اندر فٹ کرنا پڑے گا یہ بات کہ ہم یہاں کے ہیں نہیں. یہ ہمارے ماں باپ صرف ایک دیکھ بھال کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں. اصل میں تو ہم اللہ کے ہیں. یہ تو صرف یہ ہمارے دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی بچی کا کیا ہوا، ہاتھ میں پرابلم ہو گئی، کچھ تکلیف وغیرہ ہونے لگی. تو اپنے بچی کے پاس پہنچے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے. تو بچی سب کہنے لگے بچی کیسی ہے، تکلیف کیا ہو رہا ہے، کیا پیدا ہو رہا ہے احساس. تو بچی نے فوراً کہا ابا جان اللہ نے تو میرے لیے ثواب کا ایک نیا دروازہ کھول دیا، میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں. یہ تکلیف مجھے آئی، میں پریشان ہوں کہ میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے. بچی کیا کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا تجھ سے ملا ہے وہ درد ہی صحیح، تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تو مولا سے ملی بھی تو ہر چیز جو ہے محبوب ہوتی ہے. اب بچی کے اندر میں ایسا اللہ آیا ہوا ہے دل کے اندر میں، اللہ کی طرف سے آئی بھی پریشانی تکلیف میں بھی لذت پا رہی ہے، وہ اس میں بھی رو رہی ہے کہ اللہ کا کیسے شکر ادا کروں. اب سوچو اتنا میں کیا ہوا، تھوڑی دیر میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ نے اسے گودی میں اٹھایا، اسے پیار کرنے لگے، اسے گلے سے لگایا، سینے سے لگا دیا. تو بچی جس کے ہاتھ میں تکلیف تھی وہ کہنے لگی ابا جان اولاد سے تو رحمت ہوتی ہے، یعنی اولاد پہ تو صرف رحم کرا جاتا ہے، محبت تو اللہ سے ہوا کرتی ہے، آپ اس سے کیسے محبت کر رہے ہیں. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد جب تک میں اللہ کو نہیں مل جاؤں گا، اللہ کو نہیں پالوں گا، اللہ کا دیدار نہیں کر لوں گا، دنیا میں کسی سے محبت نہیں کروں. یہ دیکھو، تو اصل تو دنیا والے جو رشتے ناتے جو ملے ہوئے ہیں یہ صرف ایک اللہ پاک نے رحم کے طور پہ دیے ہیں کہ تم ان لوگوں کی دیکھ بھال کر لو، اس سے بھی میرا قرب پاؤ ان کے اوپر، کیونکہ اللہ پاک ان سب کے بارے میں پوچھے گا، اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی اور ماں باپ کے حقوق کے بارے میں. یہ بھی صرف امتحان کے طور پہ اللہ نے اپنے قرب کے لیے دیے ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے. اپنے اندر میں اپنے ذہن میں یہ بات ہمیں احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اللہ سے جدا ہوئے ہیں. اب جب جدائی کا احساس پیدا ہوگا تو ملنے کی تڑپ آ جائے گی اندر میں کہ مجھے اللہ چاہیے،
پھر یہ ہر وہ عمل کرے گا جس سے اللہ مل جائے. اب اللہ پاک کی ہر اس نشانی پہ غور کرے گا جس سے اللہ تک یہ پہنچ جائے. جیسے چھوٹا سا بچہ بچھڑ گیا اپنی ماں سے بازار کے اندر, بدھ بازار میں, میلے میں یا نمائش کے اندر, ایگزیبیشن میں, وہ بچھڑ گیا اپنی ماں سے, تو کیسے طلب پیدا ہوئے گی, ہائے میری امی, روتا پھرے گا, امی امی, روتا روتا کیا ہو رہے گا, اسے لگا کہ یہ ہے میری ماں. اسے لگا کہ یہ برقع جو پہنے ہوئی جا رہی, کیونکہ برقعے میں تو زیادہ تر عورتیں سیم ہی دکھتی ہے, بچوں کو تو ویسی, اور وہ دیکھ رہا کہ میری ماں کون سی ہے برقعے میں, تو شاید یہ ہے. جا کے جو پکڑا کہ یہی ہے, جا کے چپٹ گیا. لیکن اس نے جو ہے, اس عورت نے یہ دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اور اپنا ڈھاٹا کھول کے دکھایا, تو دیکھا تو بچہ پھر رونے لگا, یہ تو میری ماں نہ نکلی. پھر دوبارہ پتا چلا یہ والی میری ماں ہے, جا کے پکڑا, تو تھوڑا میں پہلے سکون پیدا ہوا, کیونکہ اس عورت نے سوچا بچہ کھو گیا, اسے گود میں اٹھا لیا, تو اس نے سوچا یہی ہے میری ماں. لیکن بعد میں جیسی چہرے پہ غور کرا تو دیکھا کوئی اور نکلی, تو پھر رونے لگا. اسے اب کتنی چاکلیٹ دو, کتنی ٹافی دو, اسے چین نہیں آنے کا جب تک اسے اس کی ماں نہ دے دو. سب چبا رہے بیٹے, چاکلیٹ کھا لے, انکل چپس کھا لے, اور یہ ٹافی لے لے, لیکن اسے چین نہیں آنے کا. کیوں؟ بس یہ امی امی پکارے گا, امی امی, مجھے امی چاہیے, امی چاہیے. اسے کسی چیز میں سکون آ ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طرح روح جو ہے, اسے صرف اللہ چاہیے. اب اسے کیا ہے, اللہ کی صفت نظر آئی کسی بندے کے اندر میں کوئی سی, جب روح کو کسی بندے کے اندر میں اللہ پاک کی کوئی سی صفت زیادہ محسوس ہو جاتی ہے. اللہ کی بہت ساری صفت ہے, بے شمار اللہ کی صفتیں, صرف 99 نہیں ہے, بے شمار 300 توریت میں موجود, 300 انجیل میں, 300 زبور میں, اور 1000 میرے پاس 1000 کی 1000 لکھے ہوئے ماشاءاللہ. تو یہ سب کے سب اللہ پاک کی پہچان کے لیے تھے. اب یہ والی کیا ہے, یہ ان میں سے کوئی سی بھی صفت, رحم کی صفت کسی کی روح نے کسی بندے کے اندر زیادہ محسوس کری, احسان کی صفت کسی کی روح نے کسی شخص کے اندر میں زیادہ محسوس کری, اللہ پاک کے حسن کی صفت اللہ کسی بندے نے کسی بھی چیز کے اندر محسوس کری. ضرور نہیں کسی بندے کے اندر, کسی جگہ کے اندر, کسی کھانے کی چیز کے اندر کوئی لذت محسوس کری روح نے, تو اس کے اندر میں اس کی طلب آئی پانے کی. حالانکہ وہ اس کی طلب نہیں تھی, وہ اللہ پاک کی نشانی کی طلب آئی تھی کہ شاید یہ ہے کہ یہاں سے میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا. لیکن کیونکہ اس کا دل بیدار نہیں ہے, دل صاف نہیں ہوا ہوا, تو اندھیرے میں بندے کو پتہ نہیں چل پاتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اندھیرا ہو رہا ہے, اندھیرے کے اندر میں سوچا کہ دوست ہے, لیکن جا کے جو چیک کرا تو دیکھا دشمن نکلا. سوچا ہے کہ رسی ہے, جو ہاتھ لگایا دیکھا سانپ نکلا. تو اندھیرے میں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی, تو اس لیے دل کے اندر نور پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے, دل کو صاف کرنا ضروری ہوتا. تو یہ دل ملا تھا اللہ کے لیے, اور یہ اعمال ملے تھے اس دل کو صاف کرنے کے لیے, اس کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے, تو اعمال ملے تھے اس کے اندر میں صفائی کے لیے, نور پیدا کرنے کے لیے. لیکن اعمال, کون سے اعمال سے نور پیدا ہوگا اس کے اندر میں دل میں, اور کون سے اعمال سے دل کی صفائی ہوتی ہے؟ جو اعمال اللہ کے لیے کرے جائے, جس کے اندر میں اللہ کی احساس پیدا کرنے کے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس جذبے کے ساتھ جو عمل کیے جاتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے, تو اس اعمال سے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے. پھر جب دل کے اندر میں اللہ آ جاتا ہے, دل روشن ہو جاتا ہے, تو اسے ہر کائنات کے ایک ایک ذرہ پھر اللہ کا تعارف کرواتا ہے. پھر اسے یہ نشانی ہے اللہ کی صفت کی نشانی, اسے صرف اللہ کی پہچان کرائے گی, اپنے اندر مشغول نہیں کرے گی. کیا ہوا کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے, روشنی آ گئی, تو اسے صحیح غلط کی پہچان ہو گئی ہے. اب دل پہ کیونکہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے, تو پتہ نہیں چلتا, ہم صفت کو ہی خالق سمجھ لیتے ہیں. کسی کے اندر روح نے زیادہ صفت محسوس کری, کس چیز کی, اللہ کی رحم کی صفت زیادہ پائی, اللہ کے احسان کی صفت کسی کے اندر زیادہ پائی, اللہ کی خوبصورتی کی صفت کسی کے اندر میں زیادہ محسوس کری روح نے. تو روح تو کیونکہ پیاسی تھی اللہ کی جدائی میں, تو اس میں دیکھ کر وہ فڑکنے لگی, فڑفڑانے لگی ایک پرندے کی طرح. اب کیونکہ دل پہ اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے, دل کے اندر نور موجود نہیں ہے, تو دل کی بجائے اب دماغ کام کر رہا ہے, کیونکہ دل جو ہے پوری باڈی کا بادشاہ ہے. جب بادشاہ اندھا ہو گیا, بادشاہ اندھا ہو چکا جب, تو جو وزیر ہے دماغ, مائنڈ جو ہے ہمارا وزیر کی مانند ہے, یہ رائے دیتا ہے دل کو کیا کرنا ہے, فیصلہ دل کرتا ہے. اب جو ہے دل جب اندھا ہو چکا, دل پہ نور ہی باقی نہیں رہا, اندھیرا چھا چکا, تو مائنڈ اسے لے کر چل رہا ہے اب کہ ہاں اسی میں ہے, یہ پالو, اسے حاصل کر لو گے تو سکون مل جائے گا, اسے حاصل کر لو گے تو سکون مل جائے گا. لیکن پھر بعد میں جب اسے حاصل کر لیتے تو پتہ چلتا سکون ہی موجود نہیں ہے. جیسے وہ بچے نے سوچا کہ یہ ماں میری ماں ہے, تو جا کے جیسے اسے پایا, لیکن ماں نے جو اپنا ڈھاٹا کھول کے دکھایا تو دیکھا کوئی اور نکلی, تو پھر رو رہا کہ نہیں میری امی نہیں رو رہا ہے. اسی طرح کوئی بندہ سوچتا بس یہ جاب حاصل کر لوں, اب اطمینان مل جائے گا, لائف سیٹ ہو جائے گی. وہ جاب مل جاتی ہے, لیکن اندر میں پھر بے قراری, اب اس سے زیادہ پیسے والی جاب کیسے لے گے, وہ بھی مل گئی تو اس سے زیادہ اونچا پوسٹ پہ کیسے پہنچ جاؤں, ایک دکان ہے تو 2 کیسے ہو جائے, زیادہ پیسہ کیسے ہو جائے, فلاں لڑکی مل گئی, فلاں لڑکا مل گیا, وہ اگر اسے پالو تو لائف سیٹ ہو جائے گی.
وہ مل گیا، اس کے بعد بھی اندر میں بھی بے قراری باقی رہتی، پھر بھی کسی اور کو تکتا ہے، پھر بھی اس کی بد نظری نہیں رکھتی کسی اور کے اوپر پڑتی ہوئے. سوچو یہ اندر میں کیا ہوا، سوچتا کہ بس اب یہ والی چیز کھا لوں، یہ والا آئٹم کھا لوں، کھانے کے بعد پھر بھی نہیں اب اور کوئی اسپیشل چیز چاہیے. سوچتے کہ اس بار وہاں جا کے گھومنے چلیں گے، گھوم کے آتے، پھر اندر میں نہیں، وہاں تو پچھلی دفعہ گھومے تھے، اب کہیں اور چلیں گے. کیا ہوا کہ جب تک خالق نہیں ملنے کا روح کو چین آنے والا ہے نہیں، اسے روح کو اللہ دے دو. اب دل جب تک صاف نہیں ہونے گا، اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہونے کی، مخلوق کی محبت میں الجھا رہے گا یہ دل. کوئی جو ہے پیسوں کی محبت میں، کوئی لڑکی کی محبت میں، کوئی لڑکے کی محبت میں، کوئی سونے میں، کوئی فلموں میں، کوئی سیریل میں، کوئی چیٹنگ میں، کوئی گیم میں، ان چیزوں میں بزی رہیں گے. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جو اتنے پاکیزہ ہے، اتنے معصوم ہیں، انہیں بھی جب اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کرائے، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، تو اس سے پہلے حالانکہ ہمارے نبی کا دل سب سے زیادہ نور سے بھرا ہوا ہے، بلکہ آپ خود ہی پورے نور کے پیکر ہیں. اس کے بعد پہلے دل کو چروایا، دل کو چاک کروایا. جبریل علیہ السلام آئے، پر مارا سینے پہ تو سینہ کھل گیا، اندر سے دل نکالا، ایک تشتری میں رکھا اور اسے جو ہے بیچ میں سے چاک کرا، 2 ٹکڑے ہوئے، وہ کھل گیا، اوپن ہو گیا. پھر زمزم کے پانی سے اسے دھویا. دھونے کے بعد جو ایک پیالے کے اندر نور لے کر آیا تھا، اس نور کو اس دل کے اندر بھرا، پھر جا کے دل واپس پیک کر دیا سینے کے اندر. پھر کروائی معراج، پھر ہوا معراج کا سفر، پھر ہوا اللہ سے ملاقات. تو اللہ سے ملاقات کے لیے دل کی صفائی اور دل کے اندر نور بھرنا ضروری ہے. تو صفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا، گناہ کا چھوڑنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اس سے تو دل ہوگا صاف. اور نور پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، روحانی والے اعمال، اس کے لیے کلام پاک کی تلاوت، تسبیحات کا اہتمام، اللہ کی یاد میں ڈوب کر کرنا ہے. یہ سب اللہ کا قرب پیدا کرنے کی نیت سے، اس غرض سے کہ اللہ تک پہنچنا ہے. یہ صرف ذرائع ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی ملاقات ہے. جو جب اس نیت سے یہ کرے گا تو ایک ایک ذرہ، ایک ایک عمل پہ نور پیدا ہونا شروع ہوئے گا. اب جب نور پیدا ہوئے گا، پھر یہ مخلوق کے دھوکے سے نکل جائے گا، پھر یہ خالق کی طرف رجوع کر لے گا، پھر یہ اسے اللہ کی طرف پیدا ہو جائے گی، اللہ کا احساس پیدا ہوگا. جب اندر میں اللہ موجود ہوگا اس کے دل میں، تو اسے خود محسوس ہوگا. چھوٹا سا موبائل پہ کسی کے جیب میں موجود ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اندر میں موبائل ہے، میری جیب کے اندر میں. اور اگر گر جائے تو جب جیب خالی ہوتی ہے تو اندر میں فیلنگ پیدا ہوتی ہے، کہاں چلا گیا، جیب خالی محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح جب دل کے اندر میں اللہ آتا نا، اللہ تو محسوس ہوتا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے شہرک سے زیادہ قریب ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ اتنا قریب ہونے کے بعد بھی فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے دل گندا کر دیا، تو اللہ ہم سے دور ہو چکا. ویسے تو اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے ہر وقت، لیکن وہ جو ایک رشتہ قائم ہوتا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا، ہمارا اللہ کے ساتھ نہیں رہا. تو جس دن وہ پیدا ہو جائے گا، پھر موت کا شوق پیدا ہو جائے گا، محبوب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی موت جب آئی تو فرشتہ روح لینے کے لیے آیا. جب فرشتہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، تو یہ کہنے لگے فرشتے سے کہ بھائی بات ایسی ہے، اللہ میرا دوست ہے، کبھی تم نے سنا دوست بھی دوست کی جان لے لے؟ یہ کیسے عجیب رشتہ ہوا. یہ فرشتہ گیا کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا کیسا دوست ہے کہ دوست بھی دوست کی جان لینا چاہ رہا ہے. تو اللہ پاک نے کہا ابراہیم سے جا کے کہہ دو کہ ابراہیم میرا کیسا دوست ہے کہ دوست کی ملاقات کو پسند نہیں کر رہا، کیونکہ موت تو اللہ کی ملاقات کرنے کا نام ہے نا. تو جیسے ہی فرشتے نے آ کے یہ بات بولی، ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، ہے موت اللہ کی ملاقات کرنے کا نام، یوں کہا اب تو جلدی سے روح نکال. تو یہی پیدا ہوگا اندر میں احساس، پھر اس کی روح پھڑکے گی کسی طرح، انسانی جسم کے پنجرے کے اندر سے نکل کے جانا چاہیے کہ مجھے اللہ چاہیے، کسی طرح مجھے اللہ دے دو. موت پھر اس کے لیے ایک خوشی کا دن ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے اور یہ ہنستا ہوا جا رہا ہوگا، خوش ہوتا کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے. پھر اسے اللہ پاک کا دیدار کا قرب پائے گی یہ روح. اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں بس آج سے طے کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی لیے ملا تھا. ہم نے تو روزے بھی ستیہ ناس مار دیے، روزوں کا بھی صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سوچ لیا. ابھی یہ تو فاقہ تھا بھائی، کھانے پینے سے رکے اس کا نام روزہ تھوڑی، یہ تو فاقہ ہے. روزہ کس چیز کا نام تھا؟ سر سے لے کے پاؤں تک سارے گناہ چھوڑ دینے کا نام روزہ تھا. آنکھوں کا روزہ کیا تھا کہ آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، کانوں کا روزہ کیا تھا کہ غلط نہ سنے، زبان کا روزہ غلط نہ بولے، پورے جسم کے اعضاء کا روزہ تھا. کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی غلط دیکھتا رہا، روزہ رکھا غلط سنتا رہا، روزہ رکھا غلط بولتا رہا، روزہ رکھا غلط کرتا رہا، روزہ تو رکھا غلط کرتا رہا، تو اس کا روزہ روزہ ہی نہیں ہے، یہ صرف فاقہ ہے. اس روزے سے اسے اللہ نہیں ملے گا، ورنہ روزے پر اللہ پاک نے وعدہ کرا ہے روزے پر اللہ مل جائے گا. اب اسے روزے پر اللہ نہیں ملے گا، کوئی اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اللہ پاک کی نظر میں اس کا روزہ روزہ ہی نہیں ہے، یہ تو فاقہ ہے. تو اس کی دل کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے دیا تھا روزہ، کہ روزہ رکھے، سارے گناہوں سے باز آ جائے تو دل صاف ہوئے گا، دل پر اور میل چڑھنا بند ہو جائے گا.
اور اس کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے استغفار بتایا تھا، رمضان میں زیادہ کیا کرنا، استغفار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ اب استغفار کے ذریعے دل کے اوپر سے میل کچیل ختم ہونا شروع ہوتا، لیکن تھوڑا سا استغفار، تھوڑا سا ذکر کافی نہیں ہے۔ جس طرح ایک بندہ پسینے میں نہایا ہوا ہو، اب یہ سوچیں تھوڑا سا اب نہانے کی ضرورت ہے پسینہ ختم کرنے کے لیے، ورنہ عطر کی خوشبو آنے کی نہیں۔ کسی کے گھر کے اندر چوہا مر رہا ہو، وہاں پر اگر بتی جلا دو تو بدبو اور بھڑک جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا دل سڑا رہا ہو، گندا ہوا ہو، وہ روحانی اعمال کرے تو جب تک دل کی صفائی نہیں کرے گا اس میں لذت ہی محسوس نہیں ہونے کی۔ ایک بندہ پسینے میں تر ہے، اب اسے کیا ہے، خوشبو تو بعد میں لگا، پہلے نہا، اور نہانا صرف اتنا سے نہیں کہ ایک جو ہلکا سا لوٹے میں پانی لے کے اور اسے ہاتھ میں بھگو کر لپا پوتی کر لی، تو اس سے تو پسینے کی بدبو اور زیادہ بھڑک جائے گی۔ یہ کیا کرے، کثرت پانی بہائے اپنے اوپر، بہت زیادہ کثرت سے پانی، تو پھر یہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اب خوشبو لگا، خوشبو بھی محسوس ہوئے گی۔ اسی طرح دل اتنا گندا ہو چکا، کثرت سے استغفار کرنا پڑے گا بہت ہی زیادہ، پھر جا کے دل کے اوپر سے میل کچیل ہٹنا شروع ہوئے گا، کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن دے دیا۔ قرآن اللہ پاک کا نور ہے، یہ اللہ پاک کی احساس کے ساتھ، اللہ پاک کے رشتہ قائم کرنے کی نیت کے ساتھ، اللہ سے قرب پانے کے لیے اب قرآن پڑھنا تھا۔ نماز بھی اس لیے تھی، قرآن بھی اس لیے تھا، سارے عمل اس لیے تھے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرما دیا کہ کوئی بندہ میرا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پہ فرض کی ہے، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب تر ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ، کہ میں اس کے جسم کے سارے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، یعنی جسم کے سارے اعضا بس اللہ ہی اللہ ہو جاتا اندر میں۔ اب یہ دیکھیں، تو یہ سارے اعمال، فرض نماز کے بارے، فرضوں کے بارے میں بتا دیا اللہ پاک نے کہ اللہ کے قرب کے لیے، نوافل کے ذریعے بتا دیا اور زیادہ تقڑا والا قرب پانے کے لیے۔ قرآن کے بارے میں کیا بتایا، کہا کوئی بندہ اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ پاک کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ قرآن اللہ پاک کے الفاظ ہے، اللہ پاک کے الفاظ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہونا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے۔ لیکن پورا بس ہمارے اندر میں کوئی ذہن میں نہیں ہے کسی عمل کو کرتے ہوئے، بس ایک یا تو میڈیکل طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ نماز بھائی ہاں ایکسرسائز ہو جائے گی کر لو، کہ روزے کی بھائی ہاں سال میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنا اسٹیمنا پیدا کرنے کے لیے، جسمانی بیماری ختم کرنے کے روزے تو رکھنے چاہیے۔ کچھ تو اس نیت سے کر رہے ہیں، کچھ کے اندر میں بس ایک عادت آئی بھی پڑی ہے، ہاں نماز وقت تو آئی گیا پڑھ لو بھیا ورنہ گناہ ملے گا، کچھ کر رہے ہیں کہ بھائی جہنم سے بچ جاؤ، کچھ کا عادت میں آئے بڑا، اندر میں اصل تو وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب تک تو ہم نے ستیہ ناس مارا روزہ کا، جیسا ہوا ہے ہو گئے، اب توبہ کرے سچی والی، اور دل میں ایک تڑپ پیدا کرے، جدائی کا احساس پیدا کرے اپنے اندر میں کہ ہم کسی سے جدا ہو چکے ہیں، اس سے پانے کی جستجو کرنی ہے۔ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اللہ پاک ہر بندے کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں اقرار لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا تھا اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرا تھا ہم نے کہ ہم صرف تیرے بندے ہیں، یعنی تیری غلام اور تجھی کو چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کی سچائی دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے، جو اپنے دعوے میں سچا نکلے گا وہ تو اللہ کی طلب میں گزرے گا، اس کا زندگی اللہ کی طلب میں گزرے گی، اللہ کی یاد میں کسی طرح بس اللہ مل جائے تو اسے واقعی میں اللہ مل جائے گا۔ جو بالکل دعوے میں جھوٹا نکلا، اس کے اندر میں کوئی احساس بھی نہیں ہونے کا، تو پھر اسے مرنے کے بعد بھی اللہ نہیں مل پانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے عرض کیا اللہ تو مجھے کچھ بتا، میں تجھے کیسے پاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو میری طلب کر لے، تو مجھے پا لے گا۔ تو جو طلب کر لے گا اللہ کی سچی، تو اللہ کو پائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، پکی بات ہے، وہ اللہ کو پا لے گا، ضرور پا لے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تجھے مل جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے وعدہ کرا اپنے ملنے کا، لیکن تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ جو اپنے قول میں، اپنی باتوں میں، اپنے دعوے میں سچا ہے، اللہ پاک اس کی بات کو سچا کر دکھائے گا۔ باقی میں اللہ کو پانا چاہ رہا ہے تو اللہ اسے مل جائے گا۔ اور اندر میں ویسے جھوٹے دم تو کوئی بھی بھر لے کہ محبت ہے، یہ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ تو جب تک سچی والی طرح پیدا نہیں ہونے کی اللہ ملنے والا ہے نہیں۔ 4 پوائنٹ ہے چیک کرنے کے لیے کہ دل میں اللہ آیا یا نہیں، 4 چیزوں سے چیک کر لو، صرف 4 پوائنٹ سے اللہ دل کے اندر آیا ہے یا نہیں، وہ 4 چیزوں میں چیک کرو۔ نمبر 1، رات میں آخری وقت میں چیک کرو، جب سونے والے ہو بالکل اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہو نہ ہو رات میں ضرور اس کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کس کا خیال آتا ہے، اللہ کا آ رہا ہے کہ مخلوق کا؟ ہمارا تو حال یہ ہے رات کو آخری وقت میں بھی موبائل، سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے موبائل چیک ہوتا، تو پتا کیا چلا موبائل کو ہی رب بنا رکھا زیادہ تر لوگوں نے۔ اب تیسری چیز میں چیک کریں، نماز میں چیک کریں تعلق
کہ اللہ نماز میں موجود ہے تمہاری یا نہیں، یا کسی اور کا خیال چل رہا ہے؟ جو اندر میں ہوگا وہی ذہن میں ہوگا۔ اور جب ہم نماز میں ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے تو حدیث قدسی میں لکھا ہوا ہے جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے اور کچھ اور سوچنے لگتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد کرتا تو اللہ اس سے فرماتا میرے بندے کیسے سوچ رہا ہے، کیا مجھ سے بہتر تجھے کوئی مل گیا؟ تھوڑی دیر گزر جاتی، جب بندہ اللہ اس کو پھر بھی یاد نہیں کرتا، پھر اللہ پھر پیغام بھیجتا میرے بندے کیسے سوچ رہا ہے، کیا مجھ سے اچھا تجھے کوئی مل گیا؟ پھر بندہ پھر نہیں یاد کرتا اللہ کو، تیسری مرتبہ اللہ پاک پھر پیغام بھیجتا، پھر اس سے بات چیت کرتا میرے بندے کیسے سوچتا ہے، کیا مجھ سے اچھا تجھے کوئی مل گیا، تو مجھے دکھا تو صحیح کیا مجھ سے بہتر تجھے کوئی مل گیا؟ جب بندہ تیسری بار دبا بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتا، چل ہٹ جا، سوچو تو صحیح کیسا کس انداز سے وہ یاد کرا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز، خوشی اور غم میں چیک کرے، ہر تکلیف اور خوشی میں چیک کرے کس کا خیال لیتا۔ بندہ جس سے محبت کرتا اسے ہر خوشی میں یاد رکھتا ہے، لیکن ہم خوشی میں ہی اللہ کو بولتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، اسی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ساری خرافاتیں ہماری خوشی میں نکلتی۔ پتہ کیا چلا، صرف محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، محبت ہے نہیں۔ اور غم میں بھی چیک کر لے، پریشانی میں غم میں سب سے پہلے کون یاد آتا؟ ہمیں پتہ اللہ کب یاد آتا پریشانی غم میں؟ جب دنیاوی اسبابوں سے بہت زیادہ ذریعے استعمال کرنے کے بعد بھی پریشانی جب دور نہیں ہوتی نا، ہماری ساری تدبیریں فیل ہو جاتی، تو پھر یاد آتا اللہ کہ بس بھیا اب تو اوپر والے ہی کرے گا جو کرے گا۔ سوچو کہاں ہے محبت؟ محبت تو وہ ہوتی جو ہر خوشی اور ہر غم شیئر کرا جاتا اپنے محبوب سے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن ہم تو اپنے دعاؤں میں بھی حال لے کے دعاؤں میں بھی اللہ سے باتیں نہیں کرتے، دکھڑا سناتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے گھر میں یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ ہم تو بس ڈائریکٹ مانگتے ہیں اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے، یوں کر دے۔ اور دوستوں کو سناویں گے پوری کہانی، اپنے محبوبوں کو سناویں گے پوری باتیں، آج میرے ساتھ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اللہ سے محبت نہیں ہے تو اس سے باتیں نہیں کرتے۔ دعا میں تو اللہ سے باتیں کری جاتی ہے۔ دعا تو ایک کال کی طرح ہے کہ کال لگا دی کسی کو، اللہ کو کال لگائیے، باتیں کرو اللہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ خود تمہارے انتظار میں ہے اور اتنی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے اس لیے تھے اپنی یاد دلانے کے لیے کہ میرے بندے کو میری یاد دلاؤ، ان کا دل بیدار کرو، یہ مجھے بھول گئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا داؤد، اگر میرے ان بندوں کو جن کے دل میں بھی کبھی نیکی کرنے کا خیال بھی نہیں گزرا، اگر میرے ان بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جسم کے سارے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائیں گے، برداشت نہ کر سکیں گے۔ اور خود سوچ، جب نافرمانوں کے ساتھ میری یہ محبت ہے تو فرما برداروں کے ساتھ میری کیا محبت ہوگی۔ جا میرے نافرمانوں میں اعلان کر دے، جو مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اب توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا نام ہے، تو وہ تو خود انتظار میں ہے۔ اب اپنے اندر میں احساس پیدا کرو تم اس سے بچھڑے ہوئے ہو، وہ بھی تمہارے انتظار میں، تم بھی تو اس کی طلب لگاؤ، تو جبھی تو اسے جا کے پاؤ گے۔ ایسے تھوڑی مل جائے گا کہ تم کچھ بھی طلب نہ لگاؤ وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اللہ کی طرف واپس آنے کا وقت ہے رمضان، لیکن رمضان میں بھی جو اللہ کی طرف نہ آ پایا تو پھر وہ کون سے وقت میں آئے گا؟ بالکل آخر ہو گیا رمضان کا بھی، اس میں بھی اللہ کو نہ پا سکے تو کب پائیں گے؟ تو سچی پکی توبہ کرے، بس اب بہت ہو گیا زندگی نافرمانی میں۔ کب تک نمک حرامی کریں گے اللہ کے ساتھ؟ کب تک بے وفائی کریں گے؟ کب تک اسے بھول کے زندگی گزاریں گے؟ موت کے بعد اسی کے پاس تو جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے اسے کہ کیا لے کر آئے؟ وہ دل دیکھے گا اس کے لیے کیا لے کر آئے ہو، گندا کر کے لے کے جائیں گے دل۔ تو اب بس بہت ہو گیا، اب سچی والی توبہ کرے، سارے گناہ چھوڑ دے، نافرمانی ساری چھوڑ دے۔ نہیں ہو رہی نیکی مت کرو، بس فرض اور واجبات پورے کر لو، لیکن گناہ چھوڑ دو تو سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار یعنی کہ سب سے بڑے اللہ کے بندے بن جاؤ گے، رشتہ قائم ہو جائے گا۔ روایت میں ہے اگر تم چاہو کہ اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو تم گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن اب اس اندر میں طلب موجود نہیں ہے اللہ کو پانے کی، جب تک اندر میں اس احساس کو تم خود پیدا نہیں کرنے کے اپنے مائنڈ کے اندر کہ ہم جدا ہو چکے ہیں اللہ پاک سے، اور اللہ بھی خود ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کہ واپس آئے اور مجھے تلاش کرے، جب تک جدائی کا احساس نہیں ہونے کا تو اندر میں طلب بھی نہیں آنے کی اللہ کو پانے کی۔